بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. آیت نمبر 53 جو ہے یہ بہت ہی، اس میں خطاب بھی اتنا زبردست خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب بھی اس میں گناہگاروں سے کر رہا ہے، اور وہ بھی بہت بڑے گناہگار، جو بڑے گناہگار ہیں، اور ان کو بھی اپنے بندے کہہ کر پکار رہا ہے. یعنی یہ قرآن کی امیدوار کنندہ ترین آیات میں سے ہے کہ جس کے بعد کسی کو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کہے میری تو بخشش نہیں ہو سکتی. اے رسول کہیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ خرابی کر دینا، خرچ میں خرابی کی جائے. عام طور پہ اسراف پیسے ضائع کرنے میں، زیادہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے. پانی زیادہ بہا دیا، مطلب ایک گھنٹے سے شاور کے نیچے گھسا ہوا ہے، نہائی جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے. اور باہر آ کے کہتا ہے میں نے 10 روپے کا وہ SMS بھیجا ہے، ڈیم کے لیے فنڈ دیا، آدھا ڈیم اندر خرچ کر کے نکلا باہر. تو واقعی ہم ایسے ہیں، جب اپنی موج مستی کی باری کوئی بچت نہیں ہے، اڑا کے رکھ دو ہر چیز. اور پھر اس کے بعد مثلا مسجد میں آؤ اور 100 روپیہ جیب سے نکالو، ساری کمپنسیشن ہوگی. جو اللہ کی نعمت ضائع کی تھی، جو موج مستی، ساری کمپنسیشن ہوگی. یہ خلاف تقوی ہے. تقوی والا الرٹ رہتا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا اتنے گناہ کر لوں، اب میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں گے، اب ادھر سے ذرا کر کے بیلنس کر لوں. یہ جو آیات اور روایات بتاتی ہیں اس کے خلاف یہ رویہ ہے بالکل. کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، یا اے میرے بندو سے یہ نہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ اسراف کر دیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یقیناً اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا. اور یہاں لفظ مغفرت کا یعنی ان کے آثار بھی مٹا دے گا. یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. سارا قرآن دھمکیاں ہو نا، اور یہ ایک آیت ہو تو یہ کافی ہے انسان کو امیدوار کرنے کے لیے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں بہت دھمکیاں، تو یہ دھمکیاں بھی رحمت ہے. چونکہ کچھ لوگ دھمکیوں کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آتا. کچھ لوگ پیار کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے بارے میں اردو میں کہا جاتا ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کوئی جتنا بھی کہہ لو، ٹیچر کہہ رہی ہے مثلا ٹافی دوں گی، چاکلیٹ دوں گی، فلان کروں، یہ کروں گی، وہ نہیں مانتا. پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کان کھینچوں گی، پھر کہتا ہے اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق ہے مختلف مزاجوں کی. اللہ نے ہر مزاج کے لیے جتنی ڈوز چاہیے تھی اس نے قرآن مجید میں رکھ دی. لہذا جس پر پیار والی بات اثر کرتی ہے وہ پیار کی طرف آ جائے گا، ورنہ دھمکیوں سے ڈر کے آئے گا تو دیکھے گا خدا تو بڑا کریم ہے. اس لیے خدا نے ڈرانے والی بھی حد کر دی. یاد رکھیے قرآن میں بشیر اور نذیر اکٹھے آئے ہیں، لیکن نذیر اکیلا بھی آیا، بشیر سے الگ. بشیر اکیلا نہیں آیا، یعنی خوشخبری بشیرن و نذیرا یہ مل کے آئے. خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. یعنی اکیلی خوشخبری جنت میں یہ بندے خراب کر دیتی.
گناہ کی جرت پیدا کر دیتی ہے. اور نذیر اکیلا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی مگر یہ کہ خبردار کرنے والا وہاں پر ہم نے بھیجا ہوا تھا، رہتا تھا. بشیر اور نذیر اکٹھے ہیں، نذیر علیحدہ ہے لیکن بشیر علیحدہ. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یقیناً وہ یقیناً بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے. کس طرح معاف فرمائے گا؟ یہ نہیں کہ صرف آیت پڑھ کے. اگلی آیت میں فرمایا اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. یہ لفظ ہے انیبو، انابہ کہتے ہیں پلٹنے کو. یہ ایک لفظ ہے نوب، نون واو بے. شہد کی مکھی کو نوب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں بھی جاتی ہے فوراً پلٹ کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہے. تو اللہ کی طرف پلٹنے والا یعنی ہر اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والا اس کو منیب کہا جاتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے سامنے اسلموا، تسلیم ہو جاؤ، تب سارے گناہ معاف کر دو. نہ کہ کہو میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں پچھلے گناہ بخشوانے کے لیے تاکہ پھر دوبارہ کوئی بیچ میں گناہ چھوڑنے کا ہے ہی کوئی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں. یہ عمرہ نہیں بخشواتا، نہ یہ حج بخشواتی ہے، نہ کوئی زیارت بخشواتی ہے. وہ کہ جو توبہ کروا دے اللہ کی طرف پلٹا دے. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. اسلمو یعنی تسلیم ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز یعنی کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اسے فالو کرو، اس کی پیروی کرو. واتبعوا، اتباع کرو، اس کو فالو کرو، جو وہ کہہ رہی ہے چل پڑو اس کے پیچھے. قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اور جب وہ عذاب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خداوند عالم تصویر دکھاتا ہے. اب وہ اچانک عذاب کو سامنے دیکھ کر یا خاص طور پر روز قیامت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا جب عذاب آ جائے، اس کی کنٹینیوشن ہے یہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا حسرتا، ہائے حسرت، ہائے حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کے حق میں خدا کے سامنے کی. لفظ ہے جنب اللہ، جنب کہتے ہیں پہلو کو. اللہ کا پہلو نہیں ہوتا یعنی خدا کے سامنے، خدا سے دور تو نہیں تھا. جو میں نے کوتاہی کی، اور یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. میں تو دین کی باتوں کو سیریس لیتا ہی نہیں تھا. جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو فی الحال تو موج مستی کرو. ہائے میری حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. صدق اللہ العلی العظیم.